السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کو 5 ایسے گناہ بتا رہا ہوں جو کرتے تو ماں باپ ہیں مگر اس کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اندر بھی یہ کمی ہو اور آپ کی سزا آپ کی اولاد بھگت رہی ہو، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہوں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد سخت دل ہو گئی، ہماری اولاد جو ہے بگڑ گئی۔ دوستو، کہیں اس میں آپ کی تو کمی نہیں ہے، کہیں اس میں ماں باپ کی تو کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے اولاد بگڑ رہی ہے۔ 5 ایسے گناہ ہیں دوستو جس کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے، اور ان گناہوں کی سزا کرتے تو ماں باپ ہیں مگر اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ غور سے سنیے۔ پہلا گناہ ہے حرام کی کمائی، یعنی جب باپ حرام کی کمائی اپنی اولاد کے حلق میں ڈالتا ہے، جب ماں باپ حرام کے لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو آپ یاد رکھیے اولاد سخت دل ہو جاتی ہے، اولاد کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد آپ کو بھی گالیاں دے گی اور بڑوں کا بھی ادب اور احترام نہیں کرے گی، اور آپ کی وہ اولاد اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گی۔ کب؟ جب کہ آپ اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کھلائیں گے۔ تو یہ گناہ کرتے تو ماں باپ ہیں مگر اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ دوسرا گناہ ہے ظلم اور ناانصافی۔ دوستو، اگر والدین ماں باپ ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں تو اس ظلم اور ناانصافی کی سزا نسلوں تک پہنچتی ہے، نسلوں تک اولاد کو اس ظلم اور ناانصافی کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس لیے ظلم اور ناانصافی یہ کرتے تو ماں باپ ہیں مگر اس کی سزا نسلوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر انصاف کیجئے، ظلم اور ناانصافی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجئے۔ تیسرا گناہ ہے بد اخلاقی، یعنی گندی زبان اور برا اخلاق، اس سے بھی اولاد بگڑتی ہے۔ جو والدین گندی زبان سے بولتے ہیں، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جو ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ گالیاں دیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی ان گالیوں کو سنے گی، تو جیسا رویہ آپ اختیار کریں گے وہی اثر آپ کی اولاد میں بھی پڑے گا۔ اس لیے غور کیجئے، اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے کردار کو سدھاریے تاکہ آپ کی بد اخلاقی کا اثر آپ کی اولاد پر نہ پڑے۔ چوتھا گناہ ہے دین سے دوری۔ دوستو، جب انسان دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے، جب انسان نماز اور قرآن نہیں پڑھتا ہے، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے تو دوستو اس کی اولاد بھی راستے سے بھٹک جاتی ہے، اس کی اولاد بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر دینداری ضرور پیدا کیجئے تاکہ آپ کی اولاد کے اندر بھی دینداری آئے اور آپ کی اولاد بھی جو ہے دیندار بنے۔ اگر ماں باپ بے دین ہوں گے تو اولاد بھی بے دین بنے گی، اور اگر ماں باپ دیندار ہوں گے تو اولاد بھی دیندار بنے گی۔ دوستو، 5واں گناہ ہے ناشکری۔ جو ماں باپ ناشکری کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حالانکہ انہیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے، اپنی بہت ساری برکتوں سے اور نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، مگر اس کے باوجود جو والدین اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اس کی اولاد کے اندر یہ اثر ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی نعمتوں کی ناشکری کرے تو اولاد مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ جب والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اولاد مشکلوں میں پڑ جاتی ہے۔ یہ 5 ایسے گناہ ہیں، کرتے تو ماں باپ ہیں
مگر اس کا اثر اولاد میں پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو ان 5 گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی اولاد کے اندر یہ گناہ نہ آئے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے۔ آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں میں واٹس ایپ میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اگر ان میں یہ گناہ ہو تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ کہ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، اتنی پاکیزہ عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آپ کے طرف تو پتہ نہیں کیا، ہمارے یوپی میں بہار میں تو ایسے ایسے نیتا ہیں جو صبح شام ہیں تو منسٹر وہ، لیکن ان کا کام کچھ اور نہیں ہے، انہوں نے ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے اور صبح شام پاکستان کا ٹکٹ بھیجتے رہتے ہیں، یہ وہ ٹکٹ، چلے جاؤ پاکستان، چلے جاؤ پاکستان۔ کبھی کبھی من کرتا ہے میرے بھائی بھیجنا ہی چاہ رہا ہے تو پاکستان کیوں بھیج رہا ہے، امریکہ کا ٹکٹ دے دے، آپ کے یہاں تو بنگلہ دیش والے ٹکٹ بھیجتے ہیں، تو میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھیجنا چاہ رہے بھائی تو پاکستان بنگلہ دیش کیوں بھیج رہے ہو، امریکہ کا ٹکٹ دو، لندن کا دو، اور اگر ہم سے محبت ہے تو سعودی عرب کا دے دو، جائیں عمرہ کر کے لوٹیں، ٹکٹ آپ فالتو بھیجنا چاہ رہے ہو، اور اگر بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو عمران ایک بند پڑھتا ہے، بالکل سواگت ہے، پڑھیے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ اب تک جو خاموش رہا ہوگا میں اسے بھی قسم دیتا ہوں، چوتھے مصرے پہ ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا، یہاں سے وہاں تک عمران یہ مصرے پڑھ رہا ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ ایڈوانس میں مت دیجئے، چوتھا مصرع ہے تب بجائیے، بس یہی سیکھنا ہے کہ کہاں کب کیسے بجانا ہے، یہ سلیقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے۔ آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا۔ بی بی عائشہ عالمہ تھیں اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھیں، میڈیسن۔ ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے، صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے، آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں؟ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین ہے بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے. شرط یہ کہ آپ پڑھو. اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو, آپ قرآن اٹھا کر پڑھو. آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پڑھو, پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو, آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا یہ جھوٹ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دل ہے. آپ جسم پہ سب ہاتھ لگا لو مگر دل پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو. یہ ہمارا معاملہ ہے, آپ اس کو سمجھ جاؤ. تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے, اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اس حساب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. ملا ضرور رہیے, مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے. ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں, انہیں بول دی تو کیا ہے, ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو, یہ دین تم, یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے, پڑھو. تم پڑھتے ہی نہیں. اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا, یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا, یقین مانو کئی نوجوان